السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات یہ ایک الگ تفصیلی واقعہ ہے۔ اب بات یہاں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی خلافت کا معاملہ شورش پر چھوڑ دیا تھا، مشورہ شورا جو شورا بیٹھتی ہے اس پر چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صراحتاً نہیں کہا گیا کہ آپ خلیفہ بنیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو پوچھا گیا کہ اب کون مستحق ہوگا، تو انصار ادھر سے کڑے ہوا، کہا منا امیر و منکم امیر، ہماری طرف سے بھی ایک امیر ہوگا اور آپ کی طرف سے بھی ایک امیر۔ آپس میں جھگڑے کی ایک صورت بننے ہی لگی تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی، الائمۃ من القریش، یعنی کہ تو یہ جب حدیث سنائی گئی تو سب خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خلفاء اور ائمہ کس میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے۔ اب قریش میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سب نے اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بیعت کر لیا۔ شیعہ اس نظریے کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، حالانکہ یہ غلط روایت ہے، کیونکہ حدیثوں میں روایات میں جبکہ یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے، قد باع ابو علی، یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ اس وقت تک کوئی فتنہ کڑا نہیں ہوا تھا، سارے جمع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا قبل الوصال، یعنی کہ خلافت کا معاملہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے 6 اصحاب کی شورا بنائی، اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ مزید 3 بڑے صحابہ تھے، یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 بندوں کو منتخب کیا اور انہی پر شورا چھوڑ دی کہ آپ 6 میں سے جو چاہے اس خلافت کو سنبھالے شہادت سے پہلے۔ تو آپس میں مشورہ کر کے ایک امیر بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا، سب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں۔ 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، 6 سال بڑا اچھا نظام چلا، 3 سے 4 سال کے قریب بر اعظم تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو مصر میں ایک طبقہ کھڑا ہوا جو یہود نے بنایا تھا۔ یہود اصل سے ہی سازش کرنے والے تھے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ تو کیونکہ شیعہ کو بنانے والے بھی یہود تھے، عبداللہ بن سبا نام یہودی تھا، اور عیسائیوں کے کتاب اور ان کے مذہب کو خراب کرنے والا بھی یہودی تھا جس کا نام پولس تھا۔ یہود اصل سے سازشی ہیں جو ابد تک سازش کرتے رہیں گے۔ بات جو تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مصر میں ایک طبقہ کھڑا ہوا، یہود نے بنایا تھا کہ تم اہل بیت کی ترجیح کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حق علی کا تھا، عثمان کو دے دیا گیا، یعنی کہ اس بات پہ انہوں نے ایک فتنہ برپا کر دیا جس کے لیے صحیح تفصیلی فرقہ وجود میں آیا۔ افضل تو علی تھے مگر حضرت عثمان بھی صحیح تھے۔ اب ان میں قسمیں بن گئی تھی نا شیعوں کی، لیکن اب ایک جماعت کوفہ، بصرہ، عراق کی طرف کھڑی ہوئی جنہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں علی صحیح ہیں۔ جب یہ توڑے سے اور بڑھے تو یہود کو موقع ملا کہ بہترین کام ہو جائے گا اگر مسلمانوں کو اس زاویے سے لڑایا جائے۔ تو اس طرح یہود نے ایک فرقہ بنایا جو رافضی ہیں، اب بھی تک موجود ہیں یہ رافضی، جس شیعہ ان کو کہا جاتا ہے غالباً، کہ تم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منافی بیان کرے۔ وہ حق تو علی کا تھا، عثمان قابض ہو گیا، حق تو علی تک کا تھا، عثمان قابض ہو گیا۔ داماد تو وہ بھی تھے اور یہ بھی تھے، یعنی کہ حضرت عثمان بھی داماد تھے، حضرت علی بھی داماد تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 بیٹیاں تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 بیٹی تھی۔ شیعہ مانتے تو نہیں ہیں اس بات کو، کہتے ہیں کہ بیٹی تو ایک ہی تھی، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یعنی کہ ازواجک یہ جمع کا صیغہ ہے اور بناتک بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو بنتی کہہ دیتے ہیں نا اللہ پاک نے کیوں بناتک کہا؟ ایک سوال ہے نا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ پوری آیت ہے۔ شیعہ
یعنی شیعہ اس میں یہ بات تو صاف واضح ہو گئی، شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، اور یہ بات بھی آیا ہے کہ قرآن کے ایک آیت کا انکار کفر تک لے جاتا ہے، یہ تو قرآن کی پوری آیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ مصر میں اس جماعت نے پروان چڑھا، اور ایک بہت بڑی تعداد، ان کو کہتے ہیں شیعان علی، وجود میں آئی۔ یہ اس دور میں وجود میں آئی تھی شیعان علی، جو ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ ایک ہے کہ تفضیل علی، یہ فرقہ خطرناک نہیں تھا، یعنی کہ تفضیل علی والا جو فرقہ تھا یہ ہمارے قریب قریب، جیسے کہ سنیوں کے قریب قریب، وہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے محترم ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے محترم ہیں، لیکن جو حق ہے وہ علی کا تھا۔ یہ شیعہ سنیوں کے قریب قریب ہیں، یعنی کہ انہوں نے فتنہ برپا نہیں کیا، یہ جو تفضیل شیعہ تھے انہوں نے فتنہ برپا نہیں کیا، یہ سنیوں کے قریب قریب ہے۔ بس ان کا نظریہ یہ تھا کہ حق تو علی کا تھا لیکن عثمان کو مل گیا، خیر وہ بھی ہمارے محترم ہیں۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ محبان علی اور شیعان علی یہ دو الگ جماعتیں تھیں، دو الگ الگ، یعنی کہ 3 جماعتیں ہوگی ٹوٹل۔ محبان علی اور شیعان علی کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی، اور مصر میں جو صحابی تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب یہ مسئلہ ٹکرایا پھر یہاں سے شورش شروع ہوئی، یعنی کہ جب وہ شام میں تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، تو نہیں سوری کہ یہ مصر میں تھے، تو یہ بات وہاں سے شروع ہو گئی۔ جب اس تک یہ مسئلہ پہنچا تو ان سے جب یہ مسئلہ ٹکرایا پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ الزامات تو اپنی جگہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو اپنی جگہ ہے، وہ بہت بڑے مطلب اصحاب ہیں، اور ان پر یہ الزامات جو بھی تھے ان میں سے سب سے بہت سارے الزامات تھے جو آپ کو بتائے جائیں گے، تمام اعلیٰ، یعنی کہ جو الزامات میں سے پہلا الزام جو تھا نا وہ یہ تھا کہ تمام اعلیٰ اور عمدہ مناسب پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، جیسے کہ جو بنو امیہ، اس بنو امیہ کو اہل بیت کو شروع سے ٹکرایا گیا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو مناسک دیے، ممبرشپ دی۔ ایک الزام یہ تھا، یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی قبیلے، اپنے ہی رشتہ داروں کو آگے کیے ہیں، عہدے دیے ہیں، اور بہت سے فوائد وغیرہ دیے تھے، مناسک وغیرہ، یہ سب الزامات میں سے جو سب سے پہلا الزام تھا وہ یہ تھا۔ اور دوسرا الزام یہ تھا کہ مالی اقتصادی مسائل صحیح نہیں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 8 سے 10 بہتان تراشیاں کی گئیں، جو بہت ساری ہیں تقریباً۔ جب یہ بہتان مصر میں شروع ہوئے تو بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ مل گئی، خصوصاً یہودی کے تیار کردہ رافضی، صحیح۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے معاملے کو سمجھا رہا ہوں، اسی لیے بڑے اختصاص سے چل رہا ہوں، یعنی کہ کس طرح حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ شیعان علی، یہ محبان علی اور یہ بلوائی کہاں سے کس طرح ایجاد ہوئے، اور یہ شیعہ تنظیم کہاں سے وجود میں آئی، یہ بہت لمبا مسئلہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے معاملے کو میں سمجھا رہا ہوں بڑے اختصاص کے ساتھ۔ بہرحال حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مصر کے گورنر تھے، جب ان تک یہ معاملہ پہنچا، اس طرح کے مسائل ہیں، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے جو شبہات ہیں انہیں مدینہ منورہ بھیجو، جو شبہات ہیں انہیں ہم دور کر دیں گے۔ تو ان کے جو بڑے ذمہ داران تھے بلوائیوں کے اور شیعان علی کے، یہ اس وقت کو بھی یاد رکھا جائے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرح گھروں میں نہیں بیٹھتے تھے، صحیح ہے، وہ جہاد کے لیے جایا کرتے تھے۔ مدینہ میں صحابہ کی تعداد کم سے کم 8 سے 10 تھی۔ لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں شہید ہو گئے تو صحابہ کہاں تھے اس وقت؟ یہ اس سوال کا جواب ہے، وہ ہماری طرح گھروں میں تو بیٹھنے والے تھے نہیں، وہ جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، جبکہ مدینہ منورہ میں سوائے 8 سے 10 صحابہ کے علاوہ اور مزید صحابہ نہیں تھے۔ وہ مصر سے مدینہ آئے بلوائی اور شیعان علی، اور مذاکرات ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ جب مذاکرات ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کو دور کرنے کے لیے کچھ کو معزول کر دیا، یعنی کہ جو عہدیداران تھے ان کو، تاکہ یہ ان کا تھوڑا معاملہ ٹل جائے، جو بہتان وغیرہ تھے بڑے عہدیداروں پر، ان میں سے تقریباً اکثریت کو معزول کر دیا۔ اور جبکہ بات تو یہ ہے کہ یہ جو عہدے دیے گئے تھے ان سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ہوئے تھے، یہ خلافت عمر کے دور سے ان کو عہدے وغیرہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں تھا۔ لیکن بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسایا جا رہا تھا کہ آپ کا رشتہ دار ہے، بہرحال یہ شورش کو ختم کرنے لیے ایسا کرنا پڑا۔
اور یہ شورش کم نہیں ہو رہی تھی، بڑھتی ہی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بلوائیوں نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوں گے تو علی ہی کا نمبر ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ان کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانا تھا، ان کا جو اصل مقصد تھا، نہ ہی ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانا تھا، بس ان کا جو اصل مقصد تھا نا، صحابہ کے درمیان لڑائی تھی۔ جو یہودی تھے، یہود کہاں سے مسلمانوں کا بھلا چاہیں گے، جو تھے ان میں سے یہ جو اصل مقصد تھا کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح لڑوایا جائے۔ اب ان میں شیعہ نے علی اور یہ محبان بلوائی، یہ ان کے مطلب سازش میں بہت بڑھ گئے، انہیں کی وجہ سے یہ سب کام ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ آپس میں جو صحابہ تھے وہ آپس میں رعماء و بینہم تھے۔ بہرحال بلوائی آئے، مذاکرات ہوا، دوسری دفعہ پھر اسی طرح وہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ مذاکرات وغیرہ ہوئے، اور جو حضرت عمر اور عثمان کی جو مہر تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہر وغیرہ ہوتی تھی وہ مروان کے پاس ہوتی تھی۔ مروان بن حطب، یہ بھی بنو امیہ کا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بلوائیوں کو سمجھایا، بات رفع دفع ہو گئی، واللہ عالم۔ ایک خط لکھا گیا، یہ وفد جتنا بھی آیا ہے ان سب کو مار دیا جائے، یعنی کہ جو آئے تھے نا مذاکرات کے لیے، جب یہ وہاں سے چلے گئے، بات جب رفع دفع ہو گئی، جب وہ جانے لگے تو جب ایک خط لکھا گیا کہ جتنے بھی وفد آیا ہے مصر سے، یہاں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لکھا تھا یہ، جبکہ یہ ایک اندرونی سازش تھی، اور اس پر مہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ مہر کس کے پاس تھی؟ مروان کے پاس۔ اور جو لشکر بصرہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں وہ جو پیغام رسا تھا اس کو پکڑ لیا، پوچھا گیا کہ بھائی کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس کام ہے، تلاشی وغیرہ۔ جب اس کا لیا گیا، خط نکل گیا تو انہوں نے خط پڑھا، یہ تو ہمارا نام ہے اور قتل کا آرڈر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عثمان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیونکہ اس میں مہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ پھر انہوں نے اور طاقت بلوائی مصر سے اور محاصرہ کر دیا مدینہ کا۔ چنانچہ صحابہ تو جہاد پر تھے اور پیرے پر 8 سے 10 صحابہ تھے، تو یہ پورا لشکر لے کر آئے تھے، اور وہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، فون کیا اور سارے آ گئے، اس طرح تو ہونا تھا نہیں۔ سفر میں کم سے کم مہینے 2 مہینے لگ جاتے تھے، صرف شام کا سفر 1 مہینے کے برابر تھا اس دور کا۔ بہرحال 40 دن تک محاصرہ رہا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر لیا گیا۔ اب کس طرح شہید ہوئے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، صحیح۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کوفہ میں تھے، مرکز وہیں بنایا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب شیعہ نے علی کڑے ہو گئے، کہا کہ بھائی اب تو علی کا نمبر ہے، اور تھا بھی انہی کا، اور سارے صحابہ بھی متفق تھے۔ اب انہوں نے بیعت کا اعلان کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں رشتہ دار تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ میں تھی۔ کہا کہ ہم علی کے نام پر بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ قاتلین عثمان کو سزا نہ دی جائے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر لیا گیا، اور بہت لمبا مسئلہ ہے، ایک الگ مسئلہ تھا نا۔ تو ان کے جو بیعت نہ کرنے کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہ دی جائے گی تو ہم ان کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کریں گے، قصاص جب ہوگا تو بیعت ہوگی۔ اور وہ جو قاتل تھے وہ سارے چھپ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں، کہا کہ ہم تو آپ کے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ وہ ہیں تو ہمارے اندر ہی، لیکن وہ ظاہر نہیں ہے، پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، اسی لیے نا۔ لیکن اگر قتل اور قتال شروع کر دیتا، اب جو خلافت کا معاملہ مضبوط ہوا نہیں ہے، لوگ کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سب کو مار دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اجتہاد بھی اسی پر تھا کہ پہلے خلافت کا معاملہ مضبوط کیا جائے، اس کے بعد ان کو قتل کیا جائے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ پہلے تو بلوائی اور مسلمان تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اب جو دوسری مسئلہ ہے، اب تو مسلمان اور مسلمان ہو گئے، صحیح۔ ادھر کوفہ، بصرہ، عراق، شام وغیرہ میں بیعت شروع ہو گئی اور خلافت قائم ہو گئی۔ مدینہ مکہ جو اصل مرکز دین ہے وہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہو گئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، اور یہ شام میں ہی تھے، ایک طرف مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، اور
پورا شام والا ہی بیعت نہیں کرے گا کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا. تو جو ان کے ماتحت تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں کریں گے جب تک قاتل عثمان کو سزا نہ دی جائے. تو اب ان جو سینریوں کو ذہن میں رکھو گے تو ایک طرف مدینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، اور اس کے بھی ماتحت کچھ اصحاب وغیرہ تھے جو بیعت سے انکار کر رہے تھے. اور دوسری طرف شام کا گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم انکار کریں گے، بھئی بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ اس کے قاتلین عثمان کو سزا نہ دی جائے. اب ایک سینری یوں کھڑا ہو گیا اور بیچ میں رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت. اور اب فقہی شرعی قواعد کے مطابق بھی اگر کوئی خلافت علی منہاج النبوہ پر ہو تو اسے قبول نہ کیا جائے. صحیح ہے نا؟ اس کے خلاف بھی نہ جائے جب تک کہ وہ کام کر لے جس کا مطالبہ کیا ہو. اس کو فرقہ باغیہ کہتے ہیں. اب جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے بڑا صلح کرنے کی کوشش کی. اب چونکہ مسلمانوں کا خلیفہ شہید ہوا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. اب تو سارے شیعہ علی بلوائی بھی ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب تفضیل دیتے تھے، اور شک بھی پکا تھا کہ انہی میں سے ہے قاتل. یعنی کہ قاتل تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے ہی تھا نا، اور قاتلین انہی صفوں میں ہیں. مطالبہ صرف یہ تھا کہ آپ ان قاتلین کو نکالو، ہم آپ کا مطالبہ منظور ہے. چنانچہ وہاں سے لشکر روانہ ہوا. بھائی یہ تو بیعت کر لے. تو جو لشکر تھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت، جن میں سے بلوائی وغیرہ تو سب پورا لسٹ تھا جس میں میں نے بتا دیا، بہت سارے تھے. تو بھئی انہوں نے مطلب ایک سازش کی کہ یا تو بھئی، اور مسلمان بھی کثیر تعداد میں تھے، کہ بھئی یا تو بیعت کر لیا جائے یا تو مقابلے کے لیے آ جائیں. مدینہ کی طرف آیا لشکر. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کے بار صحابہ بھی تھے جو 20,000 کے قریب تھے تقریباً. اب جنگ جبل وجود میں آئی. لڑائی چل رہی تھی. دونوں سمت تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر تھی. کسی نے اونٹنی کو پکڑ کر بیچ میں لایا، کسی کی تلوار لگی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئی. پھر جنگ تو رک گئی اور امیر المؤمنین کے بھی ام المؤمنین گر گئی، لیکن جنگ تو رک گئی مگر نتیجہ نہیں نکلا. بہرحال وہ وہاں چلے گئے، اور یہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام میں تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام میں تھے کہ کہا میں قاتلین عثمان کو نہیں چھوڑوں گا اگرچہ وہ علی کے لشکر میں موجود ہیں. اب جنگ صفین وجود میں آئی. صحیح ہے؟ پہلے جنگ جبل وجود میں آئی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت 20,000 صحابہ تھے. وہ جنگ جبل تھی، مسلمان لڑ رہے تھے. اب جنگ صفین ایک الگ جنگ تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، شام میں سے جو آیا تھا. کہا بھی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اگرچہ وہ عثمان کے لشکر میں ہیں، کیونکہ وہ قاتلین عثمان تھے، قتل کے ساتھ بھی لینا پڑے گا. اب اس کو بھی یہودیوں نے خوب بھڑکایا. بہرحال صلح ہو گئی. یہ ایک لمبا واقعہ ہے. اب جنگ صفین میں بھی کوئی معاملہ طے نہیں ہوا. یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے معاملات دیکھ رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ ان سب کے معاملات دیکھ رہے تھے. یہ ایک حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور شام کے آگے سارے معاملات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر ہی سارے یہ شیعہ ملے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر لیا. یہ پورا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک کا واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے کیا سازشیں کی تھی. اور قاتلین بھی یہی شیعہ حضرات تھے جو آج ماتم وغیرہ کرتے ہیں کہ ہم محبان علی ہیں، یہ بلا بلا بلا.